پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان مجرمان کی حوالگی اور افرادی قوت کے حقوق کے تحفظ کے معاہدے، تجارت، تعلیم اور تکنیکی و دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مہاتیر محمد کا کہنا ہے معاشی شراکت داری بڑھائیں گے، مسلم امہ کو درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹیں گے۔ شاہ محمود بولے دوستانہ تعلقات کو اسٹریٹجک میں بدلیں گے۔ 92 نیوز سے گفتگو میں کہا ملائیشیا اور پاکستان میں خلیج کا تاثر دینے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ قریب ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دعویٰ۔ بولے ڈوبتی کشتی سے لوگ چھلانگیں لگانے لگے۔ 3 صوبے جہاں ان کی حکومت ہے، مہنگائی کا طوفان برپا ہے، یہ کہتے ہیں سکون بھی قبر میں ملے گا۔ بلاول بھٹو بولے سازشوں کے باوجود سندھ کی ترقی کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں۔ کشمیری 72 سال سے مظلوم و مقہور، یکجہتی کے لیے پارلیمان میں قراردادیں منظور۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت، دنیا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ فواد چودھری نے خطاب میں کہا کہ مودی نے بڑکیں ماری، وہ اب آئے تو چائے نہیں کچھ اور ملے گا۔ شیریں مزاری بولی اپوزیشن کشمیر پر سیاست نہ کرے۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا حکومت امریکہ سے ثالثی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ ایوان صدر میں یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار، صدر عارف الوی نے کہا کل تمام پاکستانی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ایک اور تقریب ہوئی۔ مراد سعید نے کہا کشمیری شہداء کو پاکستانی پرچم میں سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ علی امین گنہ پور نے کہا دنیا کشمیریوں پر مظالم پر خاموشی ترک کرے۔ یوم یکجہتی کشمیر کل ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ کشمیر سمیت ملک بھر میں اور بیرون ملک تقریبات اور ریلیاں ہوں گی۔ آج بھی لاہور، ملتان، پشاور، کراچی اور دیگر شہروں میں تقریبات ہوئیں۔ ادھر فردوس عاشق اوان کہتی ہیں 22 کروڑ پاکستانی کل کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کریں گے، ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر اور تقریبات میں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، ہاتھوں میں ڈالیں ہاتھ، کھڑے ہوں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ، بلند کریں اپنی آواز بھارتی مظالم کے خلاف۔ ہم پہنچائیں گے دنیا تک آپ کی آواز۔ اپنا پیغام 92 نیوز کو 0334 1920 278 پر واٹس ایپ کریں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے لانگ کورس کی پلاٹینم جوبلی ری یونین تقریب، پہلے پی ایم اے لانگ کورس کے حیات شرکاء کی شرکت۔ آرمی چیف کا پہلے پی ایم اے لانگ کورس کے شرکاء کو خراج عقیدت۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا بری فوج نے آرمی ادارہ برائے عسکری تاریخ قائم کیا ہے جو مایہ ناز سپوتوں کے کارہائے نمایاں کو محفوظ بنائے گا۔ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں بھی انتظامات سخت۔ چین سے آنے والے مسافروں کی ایئرپورٹس پر اسکریننگ۔ جاپان نے وائرس کی تشخیص کے لیے کٹس پاکستان کو تحفے میں دے دی۔ یاسمین راشد کہتی ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس، آئی جی کا معاملہ پھر زیر بحث آیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وفاقی کابینہ کو بریفنگ کی پیشکش کر دی۔ بولے اگر آئی جی پولیس کی تبدیلی پر وفاقی کابینہ کو اعتراض ہے تو بریفنگ کے لیے تیار ہیں۔ صوبائی کابینہ نے گندم کی خریداری کا طریقہ کار بھی طے کر لیا۔ ہر ضلع میں گندم کی مجموعی پیداوار کا 37% حکومت خریدے گی۔ آئی جی سندھ کی تعیناتی کے معاملے میں صرف رابطے کا ذریعہ تھا، اگر مشاورت ہو جاتی تو معاملہ حل ہو جاتا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا دعویٰ، مزید بولے کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم میں معاملات طے پا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کراچی اور حیدرآباد میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعظم سواتی نے اپوزیشن کو ان پڑھ قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر کے سینٹ میں ریمارکس پر حزب اختلاف کا شور شرابہ۔ منی بل 2020 پیش کرنے کی اجازت دینے پر بھی احتجاج۔ ظفر الحق نے کہا آرڈیننس منی بل کی شکل میں پیش نہیں کیا جا سکتا،
یہ ایسی غلطی ہوگی جس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ ڈپٹی چیئرمین نے کہا یہ آرڈیننس نہیں بلکہ منی بل ہے۔ وسطی یورپ کے ملک سلوینیا میں بننے والی پہلی مسجد کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ مسجد بنانے کے لیے مسلم کمیونٹی نے نصف صدی قبل درخواست دی تھی، جسے 15 سال پہلے منظور کیا گیا۔ فن تعمیر کی عظیم شاہکار مسجد کی تعمیر پر 34 ملین یورو کی لاگت آئی، 28 ملین یورو قطر نے دیے۔ جونیئر ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کا سفر سیمی فائنل مرحلے میں تمام۔ بھارت کے خلاف میچ میں گرین شرٹس 10 وکٹ سے ناکام۔ پاکستان کی بیٹنگ چل نہ پائی، 172 رنز پر ٹیم پویلین لوٹ آئی۔ کپتان روہیل نذیر اور اوپنر حیدر علی نے نصف سینچریاں بنائی۔ بھارت کے سوشانت نے 3 وکٹیں گرائیں۔ بھارت نے 173 رنز کا ہدف آسانی سے حاصل کر لیا۔ پاکستان میں کبڈی کا عالمی میلہ سجنے میں 5 روز باقی۔ کبڈی ورلڈ کپ کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری۔ میگا ایونٹ 9 سے 16 فروری تک لاہور، فیصل آباد اور گجرات میں ہوگا۔ 10 ممالک کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ سردی لوٹ آئی، لاہور، کراچی اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش، پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ وادی زیارت میں برف باری کے بعد سیاح لطف اندوز ہونے پہنچ گئے۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ سے طلباء کو انوالو کر کے، بچوں کو انوالو کر کے ان کا جو موسمی تبدیلی کا خطرات ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو بھی درخت کے بارے میں اور پلانٹس کے بارے میں ہم سکھا رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے اس منصوبہ کو سپورٹس کا ایلیمنٹ کے ساتھ جوڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جگہ جگہ یہ کامیاب ہوگا، لیکن یہاں لیاری میں جہاں پیپلز اربن فارسٹ بنا رہے ہیں، اس میں ہمارا باکسنگ رنگ بھی ہوگا، ہمارا فٹ بال فیلڈ بھی ہوگا، اور جو بھی یہاں کے نوجوانوں کا مطالبہ ہوگا کہ ہمیں اس کھیل کے لیے یہ گراؤنڈ چاہیے ہوگا، اس کو بھی ہم ضرور اس میں شامل کریں گے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک قسم کا پازیٹیو انگیجمنٹ سپورٹس کی طرف سے اپرچونٹی ملے تو ہمارے بچے سب سے آگے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری لیاری کے بچے، چاہے وہ فٹ بال ہو، چاہے وہ باکسنگ ہو، جو بھی کھیل ہو، وہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جب سندھ حکومت ان کو وہ فیسلٹیز دیں گے جو ان کا حق ہے، جب سندھ حکومت وہ انویسٹمنٹ کریں گے جو ان کا حق ہے، ہم وہ انویسٹمنٹ ہمارے بچوں کے مستقبل میں کریں گے تو اس کا فائدہ ہمارا نوجوانوں کو بھی ہوگا۔ اور یہاں جب ہم سپورٹس کی بات کر رہے ہیں اور ان کے فیلڈز کی بات کر رہے ہیں تو میں اپنا سندھ حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا لیاری کے عوام کا جو پیپلز اسٹیڈیم ہے وہ ہمارا نوجوانوں کے لیے ایک بہت اہم جگہ تھا، وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اپنے سپورٹس کے میدان کے لیے ایک بہت ضروری جگہ ہے۔ ہمارے پاس اتنے بڑے سپیس بھی نہیں ہے کہ ہم ایسا کوئی منصوبہ ان کو دے دے۔ تو میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر سی ایم سندھ صاحب کے جو ادارے ان کو استعمال کر رہے تھے لا اینڈ آرڈر کے لیے اور دوسرے ایشوز کے لیے، اب الحمدللہ اس میں بہتری بھی آئی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کا مطالبہ ہے، ہمارے لیاری کے نوجوانوں کے مطالبہ ہے کہ ان کا پیپلز اسٹیڈیم واپس دو۔ تو آپ بڑا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپ پلیز اپنا کوشش کریں اور ہمارے نوجوانوں کو ان کا اپنا پیپلز اسٹیڈیم بھی واپس دے دیں۔ میں یہاں کے عوام سے ریکویسٹ کروں گا، آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پیپلز اربن فارسٹ کا انیشیٹو ہے یہ صرف اس وقت کامیاب ہوگا اگر آپ سب ہمارے ساتھ دیتے ہو، اگر آپ اس منصوبے کو اتنا ہی اون کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا منصوبہ نہیں ہے، حکومت کا صرف منصوبہ نہیں ہے، یہ آپ کا منصوبہ ہے، لیاری کے عوام کے منصوبہ ہے، کراچی کے عوام کے منصوبہ ہے، اور آپ کو عوام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میں بہت
बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से यहाँ के कुछ लोगों ने डोनेशंस भी दिए हैं दरख्तों के लिए। मगर जो भी आपसे हो सके, अगर आप हमारा प्लांटेशन ड्राइव में साथ दे सकते हो तो वो भी अच्छा होगा। अगर आप स्पॉन्सरशिप में हमारे साथ दे सकते हो तो वो भी हम आपके बहुत मेहरबान होंगे। अगर आप इसको संभालने में और साफ रखने में हमारे साथ देंगे, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार होंगे। हम सब मिलके इस अर्बन फॉरेस्ट के मंसूबे को कामयाब करवा सकते हैं।